اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری 6 ایپیسوڈ علم غیب کی موضوع پر مکمل ہو چکی ہیں اور ان میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہم نے بات نہیں کی، اور علم غیب پر جو ہم نے موضوع پیش کیا 6 ایپیسوڈ میں وہ صحیح حدیث اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پر تھا۔ ناظرین، آج علوم خمسہ کو تھوڑا سا ٹچ کر کے ہم گزریں گے، اور علوم خمسہ پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ نہیں معلوم تھے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس پر بھی انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ ہماری آ رہی ہے، ایپیسوڈ نمبر 7 میں انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔ آج کچھ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات لیں گے اور دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا چیلنج دیا منافقین کو کہ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو، اور ہر قسم کے سوال کیے گئے حضور پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب حضور نے کہا جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس سے مطلب صرف احکام شریعت ہے، حالانکہ احکام شریعت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا جواب دوں گا جس کے جواب کوئی بن نہیں پائے گا اس ایپیسوڈ کے آخر میں جا کے۔ ہمارا مقصد بلا کسی پر اٹیک کیے ہوئے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، ہم نے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، ہمارے نزدیک کوئی کسی پر تنقید نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی ہم لیکچر لائیں گے، بتائیں گے کہ کسی کو ایسے انگشت تنقید نہیں اٹھانی چاہیے۔ جو کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس کے پاس جو تحقیق موجود ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو علم غیب کے متعلق آج جو ہمارا موضوع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ حضور نے پیٹوں کی خبر دی، پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا، تو آؤ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو سورہ المائدہ کی ایک آیت کریمہ ہے، لا تسألوا عن شیء کے متعلق یہ آیت کریمہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری نے کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صحیح بخاری اور صفحہ 225 پہ لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک لوگوں کا گروہ تھا جو ہر وقت حضور پر سوال کرتا تھا، کہتا بتائیں کہ میرا باپ کون ہے، بتائیں کہ میری اونٹنی گم ہو گئی کہاں ہے۔ ایسے سوال کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے سوال مت پوچھو کہ جب تمہیں بتائے جائے کہ تمہیں جو ہے وہ برا لگے۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، اور اسی کی تفسیر پر عبداللہ بن انس بن مالک کی روایت ہے صحیح بخاری میں، کتاب الاعتصام اور جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1802 حدیث شریف موجود، جلد نمبر 3 کے اندر کتاب الاعتصام کے اندر صحیح بخاری۔ اور حدیث کیا ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں اسی آیت کا کہ ایسے سوال مت کرو، لا تسألوا عن شیء کے اس آیت کی تحت اس کی تفسیر کرتے ہوئے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ قال رجل یا نبی اللہ من ابی؟ قال ابوک فلان، تمہارا ابو فلاں ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو جب تو جو تجھ پہ بیان کی جائے اور تجھے برا لگے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ایک اور سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ فلاں کا غلام ہے، حالانکہ اصل میں وہ باپ اس کو کوئی اور تھا، اس کی ماں کی شادی کسی اور سے ہوئی تھی اور اس کا باپ کوئی اور نکلا۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے آیت نازل کی، اے لوگوں ایسے سوال مت پوچھو کہ جو تجھ پر عیاں کیے جائیں اور تجھے برا لگے۔ امام ابن جریر طبری اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا مذاق اڑایا کرتے تھے، حضور سے سوال کرتے تھے بتاؤ ہمارا باپ کون ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ فلاں کا غلام ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ میرا باپ تو اصل میں کوئی اور ہے اور میں فلاں کے نطفے سے ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص جب یہ بات سنی تو آیت نازل ہوگی کہ فرمایا میرے نبی سے ایسے سوال مت کرو جن کا جواب تجھے ملے اور تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اسی طرح ابو موسیٰ
عشری کی روایت میں ایک اور قسم کے الفاظ موجود ہیں، جس کو روایت کیا امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب العلم میں، اور پہلی جلد کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں نے سوال کیے کہ بتاؤ، تو حضور نے فرمایا جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ سوال کیے حضور پر کیے گئے، تو ابو موسیٰ عشری اس کو روایت کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے۔ جب کہا کہ حضور نے فرمایا جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر وہ خوش ہو گیا کہ اس کا باپ حذیفہ ہی تھا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، انہوں نے فرمایا بتائیں میرا باپ کون ہے؟ وہ حضور نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا غلام سالم ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا کہ اس کا باپ تو یہ تھا ہی نہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ تو کوئی اور ہے، فرمایا نہیں تیرا باپ شیبہ کا ایک غلام سالم ہے۔ جب یہ بات یہ معاملہ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور جلال کی صورت میں ہے، حضور کی جو چہرہ مبارک ہے وہ جلال میں ہے، اور حضور نے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایسے سوال پوچھ رہے ہو۔ تو حضور نے فرمایا جو سوال کرنے شروع کرو میں جواب دوں گا۔ جب یہ عالم عمر فاروق نے دیکھا تو گھبرا گئے، گھبرا کر کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی برگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں نے پیش کی کتاب العلم سے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت امام بخاری لائے ہیں، اس کے انس بن مالک راوی ہیں، اور اس کو کتاب العلم میں ہی روایت کیا امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی جلد کے اندر۔ کہتے ہیں صحیح بخاری سے دکھاؤ، تو صحیح بخاری کی صحیح روایات پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص جو پیدا ہوا، جوان ہوا، حضور کے سامنے کھڑا ہوا پوچھتا ہے یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ شاید کس وقت سے اس کی 20-25 سال عمر ہو چکی ہے، اس کی ماں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ میرا نبی فرما رہا ہے تو شیبہ کے آزاد کردہ غلام سالم کا بیٹا ہے۔ میرے نبی کو کیسے پتہ چل گیا، کیسے علم ہو گیا؟ اور حضور دعویٰ کر رہے ہیں جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اگر یہ دعویٰ اس لیے تھا، حضور نے یہ کہا کہ فقط شریعت کے احکام پوچھ لو، حضور کو کہنے کا مطلب یہ تھا کچھ نادان بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حدیث پر غور کرو۔ اگر حدیث سے مراد یہ تھا کہ شریعت کے احکام پوچھنا ہے پوچھ لو، تو سوالی جب سوال کرتا ہے تو یہ کہتا ہے میرا باپ کون ہے، کیا یہ شریعت میں سے ہے؟ بھائی یہ سوال جو کیا گیا، چلو سوالی نے سوال غلط کر دیا تھا، شریعت کے متعلق نہیں تھا، حضور فرما دیتے مجھے علم نہیں، تم شریعت کے بارے میں پوچھو، یہ مجھے کیا پتا، تو پیدا ہوا اتنا بڑا ہو گیا، تیری ماں کو پتا ہوگا تو کس کا بیٹا ہے۔ اللہ کو پڑھے تو فرمایا، حضور نے فرمایا جو پوچھنا چاہو، اور جس نے جو کچھ پوچھا حضور نے وہی کچھ بتا دیا۔ پھر عمر فاروق کھڑے ہوئے اور حضور کے چہرے پر جب ناراضگی کا اظہار دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ کی برگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بخاری کی کتاب العلم کے اندر دوسری روایت۔ چلتے ہیں اگلی روایت کی طرف، صحیح بخاری شریف۔ کیوں بھائی بخاری شریف سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا نا، آج بخاری والے کو ماننے والے جو ہیں یہ کلپ سن کر ان کو مان جانا چاہیے کہ حضور پیٹوں کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ حضور کو پتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے اور کون کس نطفے سے ہے۔ ایک شخص کا باپ جو اس کی ماں کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے، حضور بتا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں صحیح بخاری اور کتاب مواقیت الصلاۃ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود، پہلی جلد، اور اس کو روایت کیا امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے اندر۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سورج ڈھلنے کے وقت حضور بیٹھ تشریف لائے اور نماز ظہر ادا فرمائی اور منبر رونق افروز ہو گئے، اور حضور نے ذکر کیا قیامت کا، اور پھر بڑے بڑے جو واقعات رونما ہوئے حضور نے ان کا ذکر کیا۔ پھر حضور نے فرمایا جس شے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بتاؤ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، سارے صحابہ کرام رونے لگ گئے، لیکن ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے، اور اس شخص کا نام کون تھا؟ عبداللہ نام تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا، بیٹھ گیا، اور وہ عبداللہ بن حذیفہ تھے، انہوں نے جب سوال کیا وہ بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور نے بتایا تیرا باپ فلاں ہے۔ جب یہ بات ہو چکی، حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کو سچا دین مانتے ہیں، اور اے نبی آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار فرما دی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے سامنے اس دیوار پر جنت بھی پیش کی گئی تھی، جہنم بھی پیش کی تھی، میں نے جہنم کا بھی نظارہ کیا ہے، میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا ہے، جہنم اور جنت کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، یہ شان ہے نبی کریم کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ گھر گئے تو آپ کی والدہ کو یہ بات کسی نے بتائی کہ آپ کے بیٹے نے حضور سے سوال کیا ہے کہ میرا باپ کون ہے، تو آپ کی والدہ کہنے لگی اے حذیفہ بیٹا تم کتنا نالائق ہے، کیسا سوال پوچھا ہے، تجھے پتہ نہیں دور جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوتی تو آج میں کتنی شرمسار ہوتی جب تیرے نبی بتا دیتے کہ تو اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا ہے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ تو حذیفہ کا بیٹا ہے، اگر دور جاہلیت میں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوتے تھے ان کی وجہ سے تو کسی اور کا بیٹا ہوتا اور تو منسوب کسی اور کے ساتھ ہوتا اور حضور تیری اصل بات بتا دیتے تو میں کتنی شرمسار ہوتی۔ اے حذیفہ تو کتنا نالائق ہے، ایسے سوال کرتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں۔ حضور کیسی خبریں دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں غیب کی خبریں۔ اب اگر آپ کہیں جی اللہ نے بتایا تو بھائی ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہے حضور کو ایسی خبروں کے بارے میں، جو غیب کے حضور جتنی خبر دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے تو ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، انس بن مالک سے ایک اور روایت موجود جس کو روایت کیا امام بخاری نے کتاب الاعتصام کے اندر، اسی کی طرح کی اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر، امام بخاری کی استاد امام احمد بن حنبل کی المسند کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ 162 ہے، اور بخاری کی کتاب الاعتصام ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ روایت موجود کہ اللہ اکبر، حضور اکرم نے نماز ادا فرمائی اور حضور نے قیامت کا ذکر کیا اور سارے جنت و جہنم کے امور کا ذکر کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے زور و قطار رونے لگے، جس کو بھی دیکھا جاتا وہ اپنی چادروں میں منہ چھپائے رو رہا تھا۔ حضور نے ایسا خطاب فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو آج جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ زور و قطار رو رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا فقال من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ حذیفہ ہے۔ قال من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذیفہ، تیرا ابو حذیفہ ہے، تیرا باپ حذیفہ ہے، باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، فرمایا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ ابھی اس کی وفات ہوئی نہیں، اس کے اعمال کی تول ہوا نہیں، ابھی قیامت قائم ہوئی نہیں، ابھی میزان پر بات ہوئی نہیں، حضور نے پہلے فرما دیا تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا سلونی اور پوچھو، جو پوچھنا ہے اور پوچھو۔ حضور جلال نے بار بار فرماتے تھے پوچھنا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ جب حضور فرما رہے تھے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ حضور کے سامنے عمر فاروق نے عرض کی تو حضور نے سکونت اختیار فرمائی، حضور خاموش ہو گئے۔ اسی طرح انس بن مالک سے ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک اور سند سے کتاب الفضائل میں بیان کیا، اس میں بھی یہی ہے، حضور بار بار فرماتے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، حضور نے فرمایا تو جنتی ہے، ایک اور نے پوچھا، فرمایا تو جہنمی ہے۔ پھر ایک اور نے پوچھا، حضور نے فرمایا تیرا باپ، اس نے پوچھا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ تو پھر عمر فاروق دو منہ ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، اے نبی آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس پر ہم راضی ہیں۔ حضور نے سکونت اختیار فرما دی۔
اب ناظرین معلوم ہوا ان حدیث شریف سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی غیبی خبر تھی کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کی اصل کیا ہے، کون کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو پیٹ کی خبر بھی حضور رکھتے ہیں۔ حضور کو بکمال علم عطا ہوا اللہ کی طرف سے، یہ ہے اللہ کی عطا سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو میں نے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ڈیفائن کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں شان نبوت کو اور شان علم مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔